اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث حب وطن کا بیان۔ حدیث حب وطن میں بھارت وطن سے مراد آخرت ہے، نہ کہ دنیا۔ دنیا کا مطلب وطن جان کر دھوکہ ہرگز نہ کھانا۔ ہر دعا کا ایک محل ہے، اس کو غلط مقام پر استعمال نہ کرنا۔ جس طرح حب وطن کو غلط مقام پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگان دین وضو کرتے وقت ہر عضو کو دھوتے ہیں اور خاص دعا پڑھتے ہیں۔ جب وہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں جنت کی خوشبو سونگھا دے۔ پھول کی خوشبو چمن کے لیے رہنما ہے اور اسی طرح جنت کی خوشبو جنت کی رہنما ہے۔ پخانہ سے نکلتے وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نجاست زہر کا ازالہ تو مجھ سے ممکن تھا، وہ میں نے کر لیا، اور باطنی نجاست سے صرف اللہ تعالیٰ عز و جل تو ہی پاک کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہی کی قدرت سے ممکن ہے کہ وہ روح کو پاک کر دے۔ انسان کا مقدور یہی ہے کہ وہ ظاہری نجاست سے پاکی حاصل کرے۔ نجاست ظاہری کی حد سے آگے کی پاکی اللہ تعالیٰ عز و جل کے دست قدرت میں ہے۔ ایک آدمی نے استنجے کے وقت وہ دعا پڑھی جو ناک میں پانی ڈالتے وقت کی ہے۔ جس طرح یہ دعا بے محل ہے، اسی طرح یہ بات بھی بے محل ہے کہ انسان احمقوں کی مانند ان کے سامنے تواضع برتیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے برگزیدہ بندوں سے بغض رکھیں۔ یاد رکھو، انسان کی الٹی چالیں اس کی رفعت اور بلندی کی مانند ہیں۔ وطن کی محبت درست ہے، مگر پہلے وطن کی پہچان ضروری ہے۔ مقصود بیان۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی حدیث کو کسی مقام پر بیان کرنے سے قبل اس کے سیاق و سباق پر غور کرو اور اس کے مفہوم پر غور کرو۔ ظاہر محبت کی بجائے باطن محبت پر توجہ دو اور ظاہر کو سنوارنے کی بجائے باطن کو سنوارو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں سے بغض و عداوت نہ رکھو کہ ان سے بغض و عداوت رکھنا تمہارے لیے خسارے کا باعث ہے۔